جس کو ہم نے چاہا دل سے وہ یسوع ہے، جس نے ہم کو چاہا سب سے وہ یسوع ہے۔ راستوں کا میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا۔ اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کی بیکلوریٹ سروس پہ تھا، اور ہم جب عبادت کر کے باہر نکلے، کیونکہ بیکلوریٹ میں ایک جلوس کی صورت میں اندر جاتے ہیں، جلوس کی صورت میں ہی طالب علم اور استاد باہر آتے ہیں۔ جب ہم باہر آئے تو باہر آتے ہوئے اختتامی دعا ہمارے بزرگ پرنسپل صاحب جب مسیح میں سو گئے، ڈاکٹر آرتھر جیمس نے کرنی تھی، تو انہوں نے کہا آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اس سے پہلے میرے فون کی گھنٹی بجی اور مجھے میری مسز نے کہا کہ کرائسٹ چرچ یمنا آباد میں دھماکہ ہو گیا۔ تو اس دن مجھے نہیں تھا پتا کہ میری فیملی نے یہاں آنا ہے، کیونکہ میں اور میرا بیٹا اس ٹائم گجرانوالہ میں تھا۔ میری بالکل یہی حالت جو یہاں پر لکھا ہے، حبقوق نے جو کہا وہ میرے دل کی حالت تھی اس وقت جب میں نے یہ سارا کچھ سنا۔ میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا۔ اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں تھا رہا کہ میں کیا کروں۔ میں جلدی سے ڈاکٹر آرتھر جیمس کو بلایا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ پلیز ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اتنی دیر میں ایک اور کالنگ بھی آئی اور پھر کنفرم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم نے دعا کی تو پھر دل کو تھوڑی سی تسلی ملی۔ آج صبح جب میں کلام کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے کچھ تصویریں جو لوگوں نے آج بھیجی تھی واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، اس سے یاد آیا وہ دن جب تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ کوئی مسیحی علاقہ جو تھا اس کو جلایا گیا، گاؤں کے گاؤں جلائے گئے اور مسیحیوں کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے۔ جب یہ کرائسٹ چرچ یمنا آباد کا واقعہ ہوا تو وہ میری خدمت کے پیک کا دور تھا۔ تب میں بہت زیادہ بزی رہتا تھا، ایک دن میں 8-9 لیکچرز ہوتے تھے جو میں نے دینے ہوتے تھے فرق اداروں میں جا کر، اور ایک ماہ کے لیے میں بالکل اپنے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ، اور مجھے سمجھ نہیں تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میری بیوی، میرے بچے، میرے گھرانہ اور میرے گھرانے سے جڑے ہوئے میرے تمام رشتہ دار جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، خوف میں تھے، اور سمجھ نہیں تھا رہا کہ کیا کروں۔ جب جوزف کلونی کا واقعہ ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہمارا گھر جو ہے وہ گر گیا اور میں سڑک کے اوپر بیٹھا ہوں، اور جیسے جوزف کلونی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی کسی بھی لمحے ہو سکتا۔ جب آل سینٹ چرچ پشاور میں دھماکہ ہوتا ہے تو وہاں ہمارا ایک بڑا ہی پیارا دوست اس حملہ آور کو روکتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتا ہے، اور 3 لوگ اس گھرانے کے اس دھماکے میں مر جاتے ہیں۔ نہ وہ ملا، نہ اس کی بیوی ملی، نہ اس کی بیٹی ملی، 3 لوگ۔ ایسے حالات میں جب سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، تو ایسے حالات میں خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل فرق سمت میں ہمیں لے کے چلتا۔ یہاں ایک بندہ ہے، 75 سال ہو گئے ہیں اسے، اس کی اولاد نہیں۔ اتنا عرصہ انتظار کرنا مشرقی معاشروں میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو شادی ہوتے ساتھ ہی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اولاد ہو،
اور یہاں ایک بندہ ہے جو 75 سال سے انتظار کر رہا ہے کہ خدا اسے اولاد نرینہ دے، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں، وہ اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، ناطے داروں میں رہ رہا ہے، اور خدا اسے کہتا ہے اٹھ۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ خدا کہتا ہے تو وفادار ہے نا، تو اپنی وفاداری پہ قائم رہ، تجھے اپنی وفاداری پہ قائم رہنا، میں تجھے جو کہوں گا تجھے وہی کرنا۔ اور پھر وہ اٹھتا ہے۔ میں اس حوالے کو جب پڑھتا ہوں تو اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ خدا سے کچھ نہیں پوچھتا کہ اس نے جانا کہاں ہے، کس علاقے میں جانا ہے، کن لوگوں میں جانا ہے، کس قبیلے میں جانا ہے، کس ملک میں جانا ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ خدا اسے کہتا ہے میں تجھے دکھاؤں گا۔ نہ اسے علاقے کا پتہ، نہ خدا نے ملک کا نام بتایا، نہ لوگوں کا نام بتایا، نہ قبائل کا نام بتایا، بس اسے کہا تو چل۔ کیونکہ خدا کو اس سے صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی۔ جیسے ہمیں خدا سے ہزاروں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن خدا کو ہم سے صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہے وفاداری۔ خدا اسے کہتا ہے تو میرے ساتھ بس وفادار ہے، اور وہ اٹھتا ہے اور اپنے رشتہ داروں، ناطے داروں، گھرانے والوں میں سے نکلتا ہے اور خدا کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ عجیب بات، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا، سب کچھ، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس سے جو کلام کر رہا ہے وہ کون ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہتے، ہم اس لیے اسے ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان پہ جتنا قائم ہم ابراہیم کو پاتے ہیں، اس لیول کا ایمان ہمیں کہیں اور دکھائی نہیں۔ وہ ہلتا ہی نہیں ہے خدا کی بات سے، خدا اسے جو کہتا ہے وہ وفاداری کے ساتھ بس وہی کرتا ہے، اس سے نہ آگے نہ پیچھے، نہ کم نہ زیادہ، بس۔ اور خدا اسے کہتا ہے کہ اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اٹھ اور چل، اور وہ چلنا شروع کر دیتا۔ میں جب دیکھ رہا تھا کہ جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں، جب دھماکے ہوتے ہیں، جب اظہار ثانی شروع ہو جاتی ہے، جب اس طرح کے واقعات مسیحیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی اعضاء سن ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ لیکن خدا کا کلام تب بھی ہمارے لیے وہی ہے جو یہاں پر ابراہیم کے لیے، اس نے کہا اٹھ اور چل۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا، جو شاید ہماری تاریخ کے بھیانک ترین زلزلوں میں سے ایک ہے، تو خدا نے مسیحیوں کو کہا اٹھ اور چلو، اور آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مسیحی وہاں گئے اور اپنا کردار ادا کیا۔ جب سیلاب آتے ہیں تو خدا پھر آپ سے کہتا ہے، اور آپ اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، اور وہاں جا کر خداوند کی خدمت کا وہ کام کرتے ہیں جو خدا آپ کو کہتا ہے۔ ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے، خدا کبھی بھی کسی کو چاہتا نہیں ہے کہ ہم وہیں بیٹھے رہیں، انہی حالات میں سیٹل ہو جائیں، اور انہی حالات میں رہ کر ہم بس انتظار کرتے رہیں کہ خدا کچھ کرے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے لازر کی قبر سے پتھر ہٹانے کے لیے کہا ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ خدا کی قدرت تو کام کرتی ہے لیکن انسانوں کے وسیلے سے کام کرتی ہے۔ لیکن ہم کئی دفعہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں، ہم صرف دعاؤں سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند تو ایسا کر دے، خداوند تو ویسا کر دے، خداوند تو یہ کر دے، خداوند تو وہ کر دے، اور ہم خود کچھ نہیں کرتے، اس لیے خدا بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، کیونکہ خدا تو چاہتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ کرے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بھی تو اپنے آپ کو حرکت میں لانا پڑے گا۔
ہمیں بھی تو ابراہیم کی طرح اٹھنا پڑے گا، فیصلے کرنے پڑیں گے، نکلنا پڑے گا، ایمان رکھ کر خدا کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور پھر وہ ہمیں لے کر چلے گا۔ لیکن ہم صرف دعاؤں میں زور رکھتے ہیں، خدا یہ کر دے، خدا ایسا کر دے، خدا ویسا کرے گا، خدا یہ کرے گا، خدا وہ کرے گا، اور ہمارے ارد گرد لوگوں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، اور دعاؤں میں ہی ہم لوگ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں، جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو کچھ نہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ وعدے کے پورا ہونے سے پہلے خدا اسے کہتا ہے اٹھ اور چل، نکل اس ملک سے، کیونکہ خدا اس پہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہا تھا کہ تجھے میرے حضور چلنا ہے۔ اگر تم میرے حضور اٹھے گا نہیں، چلے گا نہیں، تو اس سرفرازی کو کبھی حاصل نہیں کرے گا جو سرفرازی میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اس سرفرازی کو حاصل کرنے کے لیے ابراہیم کا اٹھنا، ابراہیم کا چلنا بہت ضروری ہے۔ اور میں جب اس حوالے کو دیکھ رہا تھا تو اس حوالے میں ایک چیز بڑی خوبصورت ہے، دوسری آیت، اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے تو ذرا اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ ذرا بولیں گے سارے مل کے، سو تو باعث سے برکت ہو۔ یہ ہے ہمارے لیے خدا کا پیغام، یہ ہے ابراہیم کے لیے خدا کا کلام، یہ ہے خدا کا کلام جو آپ کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کی زندگیوں کے لیے ہے، کہ تو نے صرف بیٹھ کے برکتیں مانگتی نہیں رہنی، تو نے صرف خدا سے دعائیں نہیں کرتی رہنی، تو نے باعث سے برکت ہونا، تیرے وسیلے سے لوگوں کو برکت ملنی چاہیے، تیرے وسیلے سے لوگوں تک خدا کی برکتیں پہنچنی چاہیے۔ خداوند کے ہزاروں وعدے ہیں ہمارے لیے، ہزاروں، ایک دو نہیں، ہزاروں، اور ان ہزاروں وعدوں کو جب ہم خداوند کے حضور چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ خود ہی ان وعدوں کو پورا کرنا شروع ہو جاتا ہے، خود ہی۔ ہمیں اسے وعدے یاد دلانے نہیں پڑتے، اسے پتہ ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن کن برکتوں کی ضرورت ہے، کن کن نعمتوں کی ضرورت ہے، اور وہ سب ہمیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے جس بات پہ ابراہیم کھڑا ہوا تھا، سو تو باعث برکت ہو۔ ارے ہم نے باعث برکت ہونا ہے، اور ہم تو خود برکتیں مانگتے پھرتے، کیونکہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ برکت کا وسیلہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے، ہم اسے مانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں، اور وہ ہمارا نجات دہندہ مسیح خداوند ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں برکتیں مانگتے ہی نہیں رہنا، ہمیں اٹھنا ہے، چلنا ہے، اور اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، دنیا کے سب لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہونا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کے لیے باعث برکت ہوں گے تو آپ کو اپنے لیے برکتیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی برکتیں خود ہی خدا آپ کو دیتا جائے گا، خود ہی۔ آپ کو نہیں ہمیشہ کسی کو سمجھانا پڑے گا مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے، میری زندگی میں یہ نہیں ہے، میری زندگی میں وہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں جب آپ خداوند کے حضور وفاداری سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو کلام یہاں آپ نے پڑھا، سو تو باعث سے برکت ہو، جب آپ لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خداوند آپ کے گھر کی، آپ کی زندگی کی، آپ کے گھرانے کی تمام ضرورتوں کا ذمہ آپ لے لیتے ہو۔ پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ہمیشہ یہی مانگتے رہیں۔
खुदावंद कहीं से नोटों का बैग दे देना तो हमारी जिंदगी बदल जाए, खुदा कहीं से हमें ये दे देना तो ऐसा हो जाए, वो दे देना ऐसा हो जाए, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमारे बचपन की बात है कि एक लॉटरी निकली थी, 10 रुपए की उस वक्त होती थी, वो एक रक्शे वाले की लॉटरी निकल आई, उसका नाम अखबार में छपा, हम लोगों ने भी वो लॉटरी खरीदी थी क्योंकि वो ये बेनजीर की तरफ से थी शायद, तो हमने भी वो लॉटरी खरीदी। तो एक रक्शे वाले की लॉटरी निकल आई। अब जब रक्शे वाले की लॉटरी निकल आई तो अखबारों में आ रहा है कि जी ऐसे एक रक्शे वाले की लॉटरी निकल आई है, वैसे एक हो गया, वैसे एक हो गया। जब तक उस रक्शे वाले को पता नहीं ना चला कि मेरी लॉटरी निकल आई है, सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ही उसको पता चला मेरी लॉटरी निकल आई है, वो खुशी से मर गया, हार्ट अटैक हो गया, वो वैसे ही मर गया। क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऐसी हैं कि खुदा बगैर मेहनत के ही हमें सब कुछ दे दे, बगैर तरद्दुद के ही सब कुछ दे दे, बगैर चले, बगैर रवाना हुए, बगैर भागे, बगैर लोगों के लिए बाइसे बरकत हुए, हम खुदा से सब बरकतें मांगना चाहते हैं। खुदा के तमाम वादे जो उसने हमारे साथ किए वो हाँ के साथ, लेकिन उन बरकतों को हासिल करने के लिए हमें इब्राहिम की तरह उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और जो खुदावन कहे वो करना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होता। मैं एक बंदे की जिंदगी के बारे में पढ़ रहा था इस वक्त, और मैं हैरान रह गया कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी में कमाया क्या। उसके बारे में लिखा है कि वो गया, उसने फांसी ली, वो जमीन पर गिरा, उसका पेट फट गया। 3 साल तक मसीह खुदावन के कदमों में रहने वाला शख्स यहूदा अस्करियोती, क्या कमाया उसने? क्या उसकी सारी उम्र की कमाई है जो हमारे सामने आती है? कि वो गया, उसने फांसी ली, वो गिरा, उसका पेट फटा और उसकी अंतड़ियां बाहर निकल गई। क्या कमाया उसने? मसीह के साथ 3 साल चलते रहने के बावजूद उसकी जिंदगी में जरा भी तब्दीली नहीं। क्या है उसकी जिंदगी की अर्निंग? या आप क्या कहेंगे कि उसने अपनी जिंदगी की जो कमाई है वो क्या हासिल किया है? वो सिक्के जिनको मसीह खुदावन को बेचने की वजह से उसने हासिल किया, क्या कमाई है उसकी जिंदगी? आज सुबह हम पादरी रॉबर्ट ऑटो की जिंदगी की कमाई की बात कर रहे हैं। 8 चर्चेस कायम किए, यहाँ इस चर्च को एस्टैब्लिश किया, और बेशुमार लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने कभी ना कभी उनसे कलाम थोड़ा ज्यादा या जितना भी उनकी औकात में था खुदा के खादम से सीखा। और एक यहूदा अस्करियोती कि 3 साल मसीह के साथ साथ चलता रहा, और उसकी कमाई क्या? उसके बाद मसीह को ही बेच। सोचें, हालांकि खुदा का कलाम हमें ये कहता है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। ये है हमारा काम कि हमें लोगों के लिए बाइसे बरकत हो, लोगों को हमारे वसीले से बरकत मिलनी चाहिए, लोगों को हमारे वसीले से अच्छी गवाही पहुंचनी चाहिए। एक दिन एक वीडियो आई, उसके बीच में एक बंदा कहता है जी कि तू साई है? वो कहता हाँ जी। कहता तू कसम खाना है? वो कहता हाँ जी। कहता साई नहीं, झूठ बोलना है। मुसलमान आदमी कह रहा है, मुसलमान आदमी हमारे क्रिश्चियन को कह रहा है कि ये क्रिश्चियन नहीं है क्योंकि क्रिश्चियन कसम नहीं खाते। ये कैसा क्रिश्चियन है जो कसमें खा रहा है? क्योंकि ये गवाही थी जो कभी मेरे वालिदैन ने, आपके वालिदैन ने, उनके आबा व अजदाद ने इस पूरी खित्ते में दी थी कि हम मसीही हैं, ना हम झूठ बोलते हैं, ना हम कसम खाते हैं। मैं हैरान रह गया
ایک مسلمان بندہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ مسیحی ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ قسم کھا. اگر ابراہیم خدا کے حضور نہ چلتا تو یہ برکتیں وہ کبھی بھی حاصل نہ کرتے، کبھی بھی حاصل نہ کرتے. اور آپ دیکھیں کہ خدا نے کتنی بڑی بڑی برکتیں لوگوں کو دی ہیں، کتنی بڑی بڑی برکتیں. کئی دفعہ خدا نے ایسی برکتیں لوگوں کو دی ہیں جو ان کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکی، ان کو اگلی نسل نے پورا کیا. اگلی نسل. جب ہم سلیمانی ہیکل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہیکل جو ہے اس کو بنانے کا کام جو شروع کیا تھا وہ دراصل سلیمان نے نہیں کیا تھا، وہ دراصل اس کے باپ داؤد نے کیا تھا. اس نے سوچا کہ ہمیں خدا کے حضور خدا کا گھر بنانا چاہیے. اس نے چیزیں جمع کی، سب کچھ جمع کیا، سب کچھ تیار کیا، لیکن خدا نے کہا تو میرا گھر نہیں بنائے. اور پھر وہ برکت اس کی اولاد تک گئی اور پھر اس کی اولاد اس گھر کو بناتی. اور آج بھی ساری دنیا اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتی. سوچیں کہ کتنی بڑی برکت ہے ایک ایسے بندے کے لیے جو 75 سال تک بیٹھا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں. کئی دفعہ ہماری حالت بھی ایسی ہوتی، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، اظہار ثانی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے بھی پیتے کو پانی کر دیتے ہیں. ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. لیکن خدا کا کلام جو میرے اور آپ کے لیے، سو تو باعث برکت ہو. تو جب خدا نے آپ کو کہہ دیا کہ تم نے باعث برکت ہونا ہے، خدا نے جب مجھے کہہ دیا کہ تم نے باعث برکت ہونا ہے، تو پھر میں باعث برکت کیوں نہیں؟ کیوں میں اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ میرے وسیلے سے لوگوں کو برکت پہنچنی چاہیے، میرے وسیلے سے لوگوں کو برکت ملنی چاہیے. اور ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے وسیلے سے لوگوں کو برکت ملے گی تو آپ کو خدا کتنی زیادہ برکتیں دے. آگے چلتے، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. ذرا سوچیں کہ خدا نے ہمیں اس ملک میں، اس جگہ پر رہتے ہوئے اس ملک کو قوم کے لیے کتنی بڑی برکت بنایا، کتنی بڑی برکت. میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی دعائیں مسیحی چرچز میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے حکومتی اداروں کے لیے، پولیس کے لیے، آرمی کے لیے اور تمام وزراء اور صدور اور وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کے لیے کرتے ہیں، اتنی دعائیں شاید ہی کوئی اور کرتا ہو. ہم نے نہیں اپنی زندگی میں کسی اور کو اتنی دعائیں کرتے ہوئے دیکھا. میں جس چرچ میں جاتا ہوں ہر چرچ میں اتوار کے دن ضرور ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اتنی دعائیں پاکستان کے لیے شاید ہی کوئی اور کرتا جتنی دعائیں ہم مسیحی پاکستان کے لیے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے جس شہر میں رہو اس کی سلامتی چاہو، اور ہم اس کی سلامتی چاہتے ہیں، اس لیے ہم ہر عبادت میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب 14 اگست گزر رہا تھا تو لوگ یاد کر رہے تھے کہ جڑا والا واقعہ 1-2 دن کے بعد رونما ہوا تھا، اور ایک تصویر سامنے آئی اس بندے کی جس نے جا کر اعلان کیا مساجد میں، اور اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے، اور پھر سارا کچھ آپ نے میڈیا میں دیکھا، ویڈیوز میں دیکھا، اور سب کچھ آپ کو پتا. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. خدا نے مجھے اور آپ کو نہ برکت دینے کا کام دیا ہے نہ لعنت دینے کا کام دیا ہے. خدا نے آپ کو اور مجھے ایک ہی کام دیا، سو تو باعث برکت ہو. برکت اسی نے دینی،
لیکن دینی تیرے وسیلے سے. برکت دینے کا کام اسی کا ہے، لیکن دے گا وہ اس کے وسیلے سے جو کھڑا ہوگا اور جسے پتا ہوگا کہ میرے وسیلے سے لوگوں کو برکت ملے گی. جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو خدا اس کے وسیلے سے برکت دے گا. لیکن برکت اور لعنت ہم دے نہیں سکتے، یہ خدا ہی دے سکتے. لیکن آپ نے کھڑے ہونا یہ جان کر، سو تو باعث برکت ہو. ایک دفعہ بولیں گے اس آیت کو، سو تو باعث برکت ہو. یہ مجھے خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے، مجھے میرا باپ کہہ رہا ہے، سو تو باعث برکت ہو کہ تو نے ہمیشہ لوگوں کو برکتیں دینی ہیں. تیری ذات سے، تیری بات سے، تیرے کام سے، تیرے کلام سے، تیرے ہر ایک عمل سے لوگوں کو برکت ملنی چاہیے. کیونکہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو لوگ ہمارے وسیلے سے خدا سے برکت حاصل کریں. ہمارا کام نہیں ہے لانتے چاہنا، لانتے دینا یا لانتے مانگنا، یہ ہمارا کام نہیں. اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا کبھی کبھی، جس میں جڑوں والے والا واقعہ ریسنٹلی ہوا، اس سے پہلے گوجرے کا واقعہ تھا، پھر آپ کو پتہ لاہور میں جوزف کالونی کا واقعہ تھا. ان سارے واقعات کو ہماری فوج کی طرح یاد رکھیں. فوج دراصل شہیدوں کو ایک انسپریشن کا نشان بنا دیتی ہے کہ ہم جب شہیدوں کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے لیے شہید ہوئے. جو زخم ہوتے ہیں نا وہ آپ کے لیے تمغوں کی مانند ہے. یہ درست ہے کہ اپنوں کا چلے جانا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. میں جب بھی پشاور جاتا ہوں تو ہمیں اپنا وہ دوست جو اس دھماکے میں دہشت گرد کو پکڑتے پکڑتے بیچارہ مر گیا ہمیشہ یاد آتا. لیکن ہم اسے یاد رکھتے ہیں ایک بڑی قربانی کے طور پر جو ہمارے لیے ایک مثال ہے. تو ہماری فوج ان شہیدوں کو ایک موٹیویشن کا وسیلہ بنا دیتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے ملک و قوم کے لیے کتنا بڑا کام کیا. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لوگ جو ایسے واقعات میں جو خدا کے لیے اپنے کام کے لیے کھڑے ہیں، چاہے چرچز میں ہیں، چاہے عبادت گاہوں میں ہیں، چاہے گلیوں میں ہیں، چاہے محلوں میں ہیں، جہاں بھی، جب ان کے ساتھ کچھ بڑا ہو جاتا ہے یا کوئی برا ہو جاتا ہے تو وہ تاریخ میں ہمارے ہیروز ہیں، کیونکہ انہوں نے اس بات پہ عمل کیا جو خداوند نے کہا تھا، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو کبھی بھی ان واقعات کو بھلانا نہیں چاہیے. آج 2026 میں ہم ان واقعات کو یاد کریں جو پہلے ہو چکے ہیں، اور ان واقعات میں آپ اور ہم ثابت قدم رہے. جس دن یہاں دھماکہ ہوا اور اس سے اگلی عبادت جو تھی وہ میں نے اس چرچ میں اٹینڈ کی اور میں حیران تھا کہ اس دن میں نے ایک عجیب چیز دیکھی. عجیب چیز کہ پادری صاحب نے جب کہا آئیں ہم دعا کریں تو ہر ایک بہن، ہر ایک بیٹی، ہر ایک بھائی، ہر ایک بزرگ دعا کر رہا تھا. میں نے نہیں اس دن کسی کو خاموش دیکھا، کسی کو چپ دیکھا، کسی کو ایسے دیکھا کہ بس پادری صاحب کا اعلان ہے، انتظار کر رہا بھائی صاحب کب آمین کہیں گے اور بس کریں. سب اس دن خدا کے حضور کھڑے تھے اور دعا کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ. تیرے ہتھیار ہوں گے خداوندی وفادار. ہمیں اپنے وفادار خدا پر بھروسہ تھا. اسی لیے جب اس دھماکے کے بعد اگلا اتوار آیا تو یہاں پر چرچ بھرا ہوا تھا اور ہر ایک بندہ دعا کر.
یہ بات یاد رکھیں، سو تو باعث برکت ہو۔ میرا اور آپ کا کام ایک ہی، آپ نے بھی جہاں ہیں لوگوں کے لیے باعث برکت ہو، اور جہاں بھی کھڑے ہیں، چاہے دفتر ہے، چاہے گھر ہے، چاہے کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں، جہاں بھی جائیں یہ سمجھیں کہ اگر میں ہوں تو میں اس ادارے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے مجھے باعث برکت ہونا۔ یہ ہے ہمارا درست کردار جو ہمیں ادا کرنا ہے۔